جس ہستی کے متعلق میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ عز جلال نے وہ کمالات عطا کیے کہ آج زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے، لیکن اس طرح کا انتظام و انصرام خلافت اور حکومت کا کوئی پیش نہیں کر سکا۔ بلکہ دنیا میں اس وقت جتنا نظام موجود ہے، یہ اسی ہستی کی ہی مرہون منت ہے۔ جو نظام اس ہستی نے شروع کیے اور کائنات کے اندر روشنی پیدا کی، آج ہر شخص اسی روشنی کو لے کے ہی اپنی زندگی کو روشن کرتا جا رہا ہے۔ اس ہستی کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کو اللہ عز و جلال نے اپنے محبوب کا خصوصی ساتھی ہونے کا شرف عطا کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے، 27 سال کی عمر تھی جب سے مشرف اسلام ہوئے، اللہ عز و جلال کے محبوب کا ساتھ اختیار کیا، اور 40 لوگوں کے بعد ان کو اسلام قبول کرنے کا موقع ملا۔ 537 احادیث ہم تک پہنچی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے خود دعا کی تھی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، اللہ اسلام کو عزت دے ان دو میں سے ایک شخصیت کی وجہ سے، جو شخصیت تیرے ہاں پیاری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر ہی پیارے لگتے تھے، تو اللہ عز و جلال نے اپنے محبوب کی پسند کو پسند فرمایا اور اسلام کی توفیق سے نواز دیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً یہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اللہ اسلام کو عزت سے نواز عمر کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا اعزہ منذ اسلم عمر، صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگوں جب سے عمر مسلمان ہوئے اس وقت سے ہم عزت کی زندگی گزارنے لگ گئے، خوف ختم ہو گیا۔ بلکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان اسلام عمر کان فتحا، سیدنا عمر کا اسلام تو گویا کہ ہماری فتح تھی، وان ہجرته كانت نصرا، اور سیدنا عمر نے ہجرت کی وہ مسلمانوں کی بہت بڑی مدد کا باعث بنی، وان امارته كانت رحمہ، اور جب خلافت انہوں نے سنبھالی تو اللہ کی رحمت کی گھٹائیں جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوئی۔ وَلَقَدْ كُنَّا وَمَا نُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ، مسلمان تو ہم ہوئے تھے لیکن جب تک سیدنا عمر مسلمان نہیں ہوئے ہم کعبے کے پاس جا کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، قَاتَلَ قُرَيْشًا حَتَّى صَلَّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، تلوار نکالی، کہا کسی کو شوق ہے اپنے بچے یتیم کروانے کا تو آؤ ذرا عمر کا راستہ روک کے دکھاؤ۔ بیت اللہ میں پہنچے، نماز پڑھی، اور سب صحابہ نے وہاں ہی پھر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہجرت کا موقع آیا سب نے چھپ کر ہجرت کی سوائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ہجرت کا جب ارادہ کیا، تلوار اٹھائی اور گردن میں لٹکائی، بیت اللہ کا طواف کیا، صرف طواف نہیں کیا، طواف کرنے کے بعد اعلان کیا، آؤ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، کسی کی جرت ہے تو عمر جا رہا ہے مدینے، اس کے راستے میں آ جائے، اسے روک کے دکھائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک،
عمر اللہ کی قسم جس راستے پہ تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دے. اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت یہ عطا کی. صحیح بخاری کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں, بینا انا نائم, میں سو رہا تھا, رأیت الناس عرضوا علی وعلیہم قمص, میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو میرے اوپر پیش کیا گیا ہے, میں دیکھتا ہوں انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں, فمنها ما يبلغ السدی ومنها ما يبلغ السدی ومنها ما يبلغ دون ذلك, کسی کی قمیض اس کے سینے تک ہے اور کسی کی قمیض اس سے مزید بڑی ہے. وعرض علی عمر وعلیہ قمیص اشترہ, جب عمر آتے ہیں تو اتنی لمبی قمیض انہوں نے پہنی ہوئی ہے کہ اس کو کھینچ کے چل رہے. قالوا فما اولتہ, اللہ کی رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ قال الدین, یہ لمبی قمیض کا معنی یہ ہے کہ اتنا زیادہ دین اللہ نے عمر کو عطا کر رکھا ہے. دینی اعتبار سے اسے اللہ جلال نے کامل ترین انسان بنایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں اگر اعتماد سب سے بڑا تھا تو ابو بکر و عمر پر تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بینما رجل راکب علی بقرہ, ایک شخص گائے پہ سواری کرتا ہے, التفتت الیہ فقالت لم اخلق لہذا خلقت للحراسہ, گائے کو سواری کے لیے تو نہیں ہے. سواری پہ جب بیٹھتا ہے تو گائے پیچھے منہ کر کے کہتی ہے میں سواری کے لیے تو پیدا ہی نہیں کی گئی, میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی. سید المرسلین نے یہ بات بیان کی. صحابہ نے پوچھا اللہ کی رسول گائے بولے گی؟ آمنت به وآمن به ابو بکر وعمر, میرے صحابہ اس بات پر میں بھی ایمان لاتا ہوں اور اس بات پر ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں, حالانکہ ابو بکر و عمر دونوں ہی وہاں موجود نہیں تھے. اس قدر اعتماد تھا کہ جو بات میں کہہ دوں گا ابو بکر و عمر اس کا انکار نہیں کریں. وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي, ایک بھیڑیا بکری کو اٹھائے گا, اس کے پیچھے بکریوں کا چرواہا آئے گا, تو بھیڑیا رک کے کہے گا من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري, آج تو بکری کو چھڑانے آ گئے ہو, اس دن کون اس کی حفاظت کرے گا جس دن اس کا چرواہا ہی میں ہوں گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بھیڑیا بولے گا؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے میں بھی ایمان لاتا ہوں اور اس پر ابو بکر عمر کا بھی ایمان. اس قدر اعتماد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عمر کو اس قدر محبت ہی فرماتے ہیں, والذی نفسی بیدی واللہ لانت احب الی من نفسی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر, صحیح بخاری کی روایت ہے, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ سے میری محبت میری جان سے بھی زیادہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے, فوت ہو گئے, تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, ادھر سیدنا ابو بکر نے آیت پڑھی, میرے پاؤں نے میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں وہاں ہی گر گیا کہ اللہ کے رسول واقعتاً اللہ کے پاس چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی اللہ کے رسول کو بڑے ہی پیارے تھے. جب ایک صحابی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اچھا یہ بتائیے ای الناس احب الیک, صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول یہ فرمائی کہ سب سے پیارا کون ہے آپ کے نزدیک؟ قال عائشہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. قال لا من الرجال, مردوں میں سے کون؟ قال ابو بکر. قال ثم من, مردوں میں اگر ابو بکر
بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو ان کے بعد کون؟ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پوری کائنات میں سب سے پیارے اگر اللہ کے رسول کے ہاتھ تھے تو ابو بکر و عمر تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں، جامع الترمذی کی روایت ہے، کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اطلع ابو بکر و عمر، دور سے نظر آئے کہ ابو بکر و عمر تشریف لا رہے ہیں. سید المرسلین علی بن ابی طالب سے فرماتے ہیں، هذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما، علی گواہ رہنا یہ جو دو ہستیاں آ رہی ہیں ابو بکر و عمر، جنت میں جتنے بوڑھے جائیں گے سوائے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے، پہلے اور ان کے بعد میں جتنے بھی بوڑھے جنت میں جائیں گے یہ جنت میں بوڑھوں کے دونوں سردار ہوں گے. اور ساتھ کہا علی یہ بات ابھی ان کو آپ نے بتانی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اس قدر اللہ کے ہاں پیارے تھے کہ ایک نہیں 15 آیات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہوتی اور اللہ اسے قرآن بنا کے نازل کر دے. بیت اللہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، اللہ کے پیارے پیغمبر مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھیں. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، جبریل امین کا نزول ہوا اور کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر گزارش کرتے ہیں یا رسول اللہ دخل عليك البر والفاجر ولو امرت امهات المؤمنین بالحجاب، آپ کے پاس نیک لوگ اور بد لوگ بھی آتے ہیں، آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دیں. اللہ کے رسول وحی کے بغیر تو کوئی کام نہیں کرتے تھے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جبریل آئے اور اللہ کا یہ فرمان نازل ہو گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر ایسی جلابیب ایسی چادریں لے لے جس سے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے. بدر کے مقام پہ قیدی جب ہاتھ لگے کسی نے مشورہ دیا کہ چلو ان سے کچھ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. سیدنا عمر نے کہا اللہ کے سن نہیں، میرے حوالے کرو، میں ان کی گردنیں اڑاؤں اور جو بھی ہے اڑا دیا جائے. جبریل امین نازل ہوئے اور آ کے کہا اللہ کا حکم ہے ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، حکم یہ ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں. کہا عمر تیری رائے اللہ کو پسند آ گئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر جلیل القدر صحابی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب ایک باغ کے اندر اللہ کے رسول موجود تھے، ایک شخص نے دروازہ کھولنے کے لیے کھٹکھٹایا. آپ نے فرمایا دروازہ بھی کھول دو اور آنے والے کو کہنا تم جنتی ہو. دروازہ کھولا تو نظر کیا آیا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دروازہ پھر کھٹکا، آپ نے صحابی کو بھجوایا اور کہا دروازہ بھی کھولو اور جو آئے اسے جنت کی بشارت بھی دے دینا. جو ہی دروازہ دوسری مرتبہ کھولا گیا تو دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے. صحیح بخاری کی روایت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا انا نائم رأیتنی فی الجنہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، ایک بہت بڑا محل اور قصر تھا جنت میں، ایک عورت اس کے باہر وضو کر رہی ہے. فقلت لمن هذا القصر، میں نے سوال کیا یہ قصر، یہ محل کس کا ہے؟ فقالوا لعمر، تو فرشتوں نے جواب دیا یہ عمر کا جنت میں بہت بڑا محل ہے. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، عمر مجھے آپ کی غیرت یاد آ رہی، جی تو چاہتا تھا میں اندر جا کے دیکھوں لیکن میں اس لیے واپس آ گیا آپ کی غیرت کو یاد کر کے. فبكى عمر وقال اعليك اغار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا عمر رونے لگ گئے، اللہ کے رسول میں آپ پہ بھی غیرت کروں گا؟ آپ کی تو وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ نے یہ کمالات کیوں عطا کیے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اسی کی سلیکشن اور استفاء و اجتباء ہے. اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس، اللہ ذو جلال نے فرشتوں سے بھی چناؤ کیا ہے. کھربوں فرشتے ہیں لیکن نام گنتی کے ہمیں 4 سے 6 فرشتوں کے آتے ہیں. یہ جبریل ہے، یہ اسرافیل اور میکائیل ہے، یہ خازن ہے، یہ ملک الموت ہے. اگرچہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ یہ اسرائیل ہے لیکن اس کی صحیح حدیث میں کوئی گنجائش نہیں ملتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے صف اول کے ساتھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ ذوالجلال نے ایمان کیسا دیا، ان کمالات کے ذریعے انہوں نے امت کو نفع کیسے پہنچایا. جو توحید سیدنا ابو بکر و عمر کے پاس تھی وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اتباع سنت کے محافظ تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاء الى الحجر الاسود فقبله، حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں. فقال انی اعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع، اور حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم ایک پتھر ہو، نہ تم کسی کو نقصان دے سکتے ہو نہ تم نفع دے سکتے ہو. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا ہوتا، انہوں نے آپ کا بوسہ لیا تو میں کبھی آپ کا بوسہ نہ لیتا. میرا بوسہ لینے کا سبب یہ ہے میرے لیڈر اور قائد محمد مصطفیٰ نے یہ کام کیا ہے. تم ایک پتھر ہی ہو، نفع نقصان کے مالک نہیں ہو. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے بیعت کی. جب صلح حدیبیہ ہوئی، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ کہا یہ عثمان کا بھی ہاتھ ہے جس کی شہادت پہ یہ بیعت ہو رہی تھی کہ ہم بدلہ لیں گے. 1400 صحابہ نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی، کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہمیں تبرک لینا ہے. سیدنا عمر کی توحید دیکھیے، اس درخت کو اکھاڑ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی توحید میں فرق آئے اور عمر زندہ ہو. جب لوگوں نے یہ عام کر دیا کہ خالد ابن الولید جس لشکر میں جاتے ہیں فتح ہو جاتی ہے، کہا ٹھیک بات نہیں ہے، فتح میرے رب کی رحمت سے ہوتی ہے. فوراً ایلچی کو بھیجا، سیدنا خالد ابن الولید کو معزول کر دیا. لوگوں نے سوچا اب کیا ہوگا، فتوحات پھر بھی جاری رہی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید میں خلل نہیں آنے دیا، اللہ پہ توکل اعتماد
یہ الگ بات ہے کہ آج پیار محبت سے ہی ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کیا حال ہے جی، بس یہ آپ کی دعائیں ہیں، بڑی اچھی بات سمجھ کے کوئی کرتا ہے، کہا کرو بس اللہ کی رحمتیں ہی ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابی نے صرف اتنی بات کہی تھی، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہیں گے اور جو آپ چاہیں گے اے اللہ کے رسول وہ ہوگا۔ اللہ کے رسول غصے میں آئے، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے رب کے برابر کر دیا؟ یہ کہو نا شاء اللہ ثم شئت، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد آپ دعا کریں گے تو اللہ جلال اسے قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں بھی برابری پسند نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت سنبھلتی نظر نہیں آتی، ان کو ہر شخص میں تبرک ہی نظر آتا ہے۔ کوئی جسم سے بالکل ننگا ہوتا ہے، اس کے خلیز ہاتھوں کو بھی پانی میں ڈلوا کے پینے کی خواہش کرنے والے دنیا میں کیا کر سکتے؟ یہ خلیز لوگ کبھی دنیا میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتے۔ توحید کا پرچار کرنے والے، توحید کو خالص کرنے والوں کو جرت اللہ عطا کرتے ہیں، پھر وہ دنیا میں بہت بڑے کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر ایمان میں پختہ تھے، انہیں منافق بالکل پسند نہیں تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص نے دوسرے شخص کو ایک پاؤں مارا، اس نے اپنی برادری کو بلایا یا للمہاجرین، اس نے اپنی برادری کو بلایا یا للانصار، مہاجر بھی آ گئے، انصار بھی آ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا؟ دعوها فإنها منتنة، یہ برادری، اس کو پوجنا یہ بدبودار، یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، میں نے جاہلیت کے ہر کام کو اپنے پاؤں تلے ران دیا ہے۔ کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا۔ رک جاؤ اپنے باپ دادا پہ فخر کرنے پر، او لتکونن اہون من الجعلان، تم اگر اپنی برادریوں پہ فخر کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ ذوالجلال تمہیں جعلان سے بھی ذلیل کر دیں گے۔ جعلان اس کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت اور گندگی میں پلتا ہے۔ اس برادری کی اس عصبیت کو چھوڑ دو۔ ابھی یہ بات مکمل ہوئی تھی تو کیا کہتا ہے منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بن سلول کہ ہم مدینہ جائیں گے، لئن رجعنا الى المدینہ ليخرجن الاعز منها الاذل، ہم عزت والے لوگ ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ ادھر الفاظ پورے ہوئے، عمر کی تلوار نیام سے باہر آئی، کہا اللہ کے رسول اجازت دیجئے، اضربوا عنق هذا المنافق، صرف اشارہ کیجئے، میں اس کے دو ٹکڑے کر کے گردن آپ کے پاؤں میں ڈھیر کر دوں گا۔ کہا عمر رک جاؤ، اس منافق کی بات تم نے کی ہے، رک جاؤ، میں ابھی اس بات کا حکم نہیں دوں گا، کیونکہ لوگ کہیں گے لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابہ، کہ محمد تو اپنے ساتھ رہنے والوں کو ہی قتل کروا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تیسرا سبق اپنی زندگی میں چھوڑا۔ آج کسی بڑے کو بات کر دی جائے کہ اصلاح ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اگلے 2 دن کے بعد وہ غائب ہوگا اور اگلے 10 دن کے بعد آزمائش میں ہوگا۔ سیدنا عمر منبر پہ کھڑے ہیں، روئی جا رہے ہیں، پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں احب الناس الی من رفع الی عیوبی، رحم اللہ رجلا من اہدى الی عیوبی، اللہ میری دعا کو
قبول فرما لے، رحمت کی برکھا برسا دے اس شخص پر جو میری غلطیوں کو بطور تحفہ مجھے پیش کرتا ہے تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ زمین پہ بیٹھے ہیں عمر، روئی جا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ یہ کون ہے جس نے کیسر و کسریٰ کی دھجیاں اڑا دی؟ یہ کون ہے جس کا نام سن کے روم کا بادشاہ کہتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح عمر ہے کون؟ انہ قد اکل کبدی، میرا تو خوف سے کلیجہ اس نے کھا لیا ہے، ذرا پتا تو کرو یہ عمر ہے کون؟ آ کے دیکھنے والا دیکھتا ہے جو ریت پہ سویا ہوا ہے اور پتھر کو تکیہ بنا کے لیٹا ہوا ہے، یہ زمین پہ بیٹھا دھاگے کو اٹھاتا ہے۔ اخذت ابن من الارض، دھاگے کو اٹھا کے رو رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے عمر جانتے ہو تجھے تو اونٹ چلانے کا بھی طریقہ نہیں آتا تھا، تجھے لٹا کے تیرا باپ تیری پٹائی کیا کرتا تھا، تو کیا تھا؟ اسلام نے تجھے کتنی عزت دی، آج تیری عزت صرف اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور اس دھاگے کو دیکھ کے زاروں قطار روتے ہوئے کہتے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا، قیامت کے دن میرا حساب نہ ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایک چوتھا امت کو فائدہ ملا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جب احد میں جس طرح اللہ کے رسول کے زمانے میں 70 صحابہ شہید ہوئے، بئر معونہ میں 70 شہید ہوئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے 70 شہید ہوئے، اور شہید ہونے والے بھی قراء جو قرآن کے قاری تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑ کے آئے، کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین اگر اس طرح قاری اور قراء کرام شہید ہوتے رہے کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، آپ اس قرآن کو جمع کروائیے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ ذوالجلال سے دعا کی، اللہ نے شرح صدر کیا تو عمر اور زید بن ثابت کی ہی ذمہ داری لگائی کہ پورے قرآن کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھے، حکم دیا اقعد علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، جس شخص کو قرآن یاد ہو اور لکھا ہوا بھی اس کے پاس موجود ہو تو اس کی گواہی لے کے قرآن کو مرتب کرو۔ یہ قرآن کو مرتب کرنے کا بھی جو کریڈٹ جاتا ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جاتا ہے، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا 5واں سبق یہ ہے كان وقافا عند کتاب اللہ عز وجل۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جب اللہ کا قرآن ان کے سامنے آ جاتا پھر عمر کھڑے کھڑے زمین پہ گر جاتے، کہتے میں آگے بات نہیں کر سکوں گا۔ حدیث آ جاتی اللہ کے رسول کی تو آگے ان کی زبان گنگ ہو جاتی، بولنا پسند نہ کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری آتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، سیدنا عمر امور خلافت میں مصروف ہے، ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت طلب کی، دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت طلب کی، تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب اجازت طلب کی آواز نہیں آئی واپس آ گئے۔ سیدنا عمر اپنے کاموں سے فارغ ہوئے، پوچھا کون تھا؟ جواب ملا ابو موسیٰ اشعری، کہا بلاؤ اسے، تم واپس کیوں گئے؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اذن ثلاثا، اجازت 3 مرتبہ لیتے ہیں، اور آپ کا طریقہ تھا جب 3 مرتبہ کوئی آواز نہ سنے جواب نہ دے اللہ کے رسول بھی اپنے گھر واپس چلے جاتے، اللہ کے رسول بھی۔ کہا جب تک اس کی دلیل نہیں لاؤ گے میں چھوڑوں گا نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری مسجد میں آئے، خوف زدہ تھے کیا بنے گا، اگر حدیث نہ ملی تو آج پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سب سے چھوٹے صحابی ابو سعید خدری اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الاذن ثلاثا، 3 مرتبہ اجازت لو، مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس چلے جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ
جب یہ بات سنتے ہیں کہا اگر یہ اللہ کے رسول کا فرمان میرے پاس نہ پہنچتا تو پھر میں کچھ کرتا، جب میرے آقا کی بات آ گئی ہے وہ عمر کی، یہ جرت نہیں کہ کوئی لفظ بھی بول جائے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سبق تھا، انہوں نے کبھی کتاب اللہ اور سنت رسول سے آگے جانے کی جرت نہیں کی۔ سیدنا عمر نے ایک چھٹا سبق دیا، کاش امت اس سبق کو یاد کرے جو ریاست مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اس ریاست کو مضبوط بنانا، اس ریاست کو وسعت دینا اور اس ریاست کو دنیا کی مثالی ریاست بنانے میں اگر کردار ادا کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے سن ہجری کا آغاز کیا، وہ سیدنا عمر ہی تھے۔ جنہوں نے جیل خانہ اس کا نظام بنایا، یہ سیدنا عمر ہی ہیں۔ جنہوں نے ڈاک اور پوسٹ کا نظام وضع کیا، یہ وہی ہیں۔ جنہوں نے حکومت کے ذمہ داران کے وظائف کا اجرا کیا، یہ سیدنا عمر وہی ہیں۔ جنہوں نے کھلے احتساب کا نظام وضع کیا، یہ سیدنا عمر ہی ہیں۔ جو رات کو گلیوں میں گشت کرنے کا نظام وضع ہی نہیں کرتے، خود کیا بھی کرتے تھے، یہ وہی سیدنا عمر ہیں۔ جنہوں نے پولیس کے محکمے کو مضبوط کیا، یہی وہ سیدنا عمر ہیں۔ جن کے دور میں سب سے پہلے فوجی چھاونیاں بنائی گئی، یہی وہ سیدنا عمر ہیں۔ جنہوں نے آبپاشی کا نظام وضع کیا، یہی وہ سیدنا عمر ہیں۔ مسجدوں میں جنہوں نے روشنیوں کا بندوبست کروایا، یہی وہ سیدنا عمر ہیں۔ جنہوں نے مؤذن، دودھ پینے والے بچے، معذور اور بیوگان کے مستقل وظائف شروع کروائے اور نظام حکومت کو دیا کہ کوئی یتیم بچہ، کوئی پیدا ہونے والا بچہ، کوئی معذور، کوئی بیوہ عورت اور مؤذن، اس کا خرچ حکومت اٹھائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی 22 لاکھ مربع میل کے فاتح ہیں۔ یہی وہ صحابی ہیں جو خود اونٹ چرایا کرتے، مستقل فوج نہیں تھی، صحابہ جو ان کے ساتھ تھے، ان کے باپ اور دادا میں سے کوئی بادشاہ بھی نہیں تھا۔ جن علاقوں کی انہوں نے فتح کیا آج بھی وہاں اسلام موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرق میں دریائے جیہون سے لے کر دریائے سندھ تک اور پھر مغرب میں افریقہ کے صحراؤں سے لے کر شمال کے کوشک تک اور پہاڑوں تک اور آرمینیا تک اور جنوب کے بحر الکاہل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اور کیسے لہرایا؟ آئیے ریاست مدینہ کو مضبوط کرنے کا طریقہ عمر سے سمجھیے۔ یہ سسکتی ہوئی وطن عزیز کی رعایا، یہ سمجھے کس طرح حکومتیں بنتی ہیں، کس طرح اسلام بلند ہوتا ہے۔ خلافت کی ذمہ داری کو سیدنا عمر نے محسوس کیا۔ عمر بیٹھے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں لو مات جدی بطف غرات لخشیت ان یحاسب اللہ به عمر، اگر فرات کے کنارے پہ کوئی بکری مر گئی بھوک کی وجہ سے تو اللہ عمر کا ہی حساب لیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں لو عشرت بغلة في العراق لشعرت ان اللہ سائلنی عنها لم لم تسوي لها الطريق۔ یا عمر، عراق کے اندر اگر کوئی خچر سامان لے جانے والا راستہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے الجھ کر گر گیا تو عمر یاد رکھنا تیرا حساب اللہ اس پر بھی لیں گے۔ آج ایک نہیں دسیوں جانیں ماری جاتی ہیں، چور اور ڈکیتوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں، شعور مر چکا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ریاست مدینہ ہے، ہوش نہیں ہے کہ معاشرے کو کس طرح ریلیف دینا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ آئیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھئے، رات کو گشت کے لیے نکلتے ہیں، ایک ماں اپنے بچے کو سلا رہی ہے اور اس وجہ سے رو رہا ہے۔ پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ جواب ملا، پتہ چلا ہے جب بچہ دودھ چھوڑے گا تب اس کا وظیفہ بیت المال سے شروع ہوگا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، 2 سال کا نہیں ہوا،
عمر رونے لگ گئے، واپس آئے، کہا میں آرڈر پاس کرتا ہوں جس دن بچہ پیدا ہوگا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ مجھے بچے کو رونا برداشت نہیں ہوتا۔ عمر گھر سے نکلتے ہیں، گشت کر رہے ہیں، ایک ماں کہتی ہے بوڑھی، ویل لعمر ویل لعمر، ہلاک ہو جائے عمر۔ قال یا اماں، میری ماں کیا ہو گیا؟ کہا بھوکے بچے سو رہے اور میں کیا کروں، ان کو کیا کھلاؤں؟ قال وما الذی یدری عمر، میری ماں عمر کو کیا پتا کیا بھوکے ہیں؟ ماں نے وہ چمچ چھوڑا اور کہتی ہے اللہ اللہ یلی امرنا ویغفل عنا، اس کو خلیفہ بننے کا شوق تھا، اس کو یہ پتا نہیں ہے اس کی رعایا بھوکی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنسوں کی رمجم جاری ہوئی، صحابی سعد کو ساتھ لیے واپس آؤ، رات کے اندھیرے میں بیت المال کھلوایا، بوریاں اٹھائی، کندھے پہ رکھی، کہا خلیفہ میں اٹھاتا ہوں، کہا سعد پیچھے ہٹ جاؤ، قیامت کو بھی عمر کے بوجھ اٹھاؤ گے۔ لا کے ان کو اناج دیا، کہا کھانا پکاؤ، ساتھ کھانا پکوایا۔ صحابی کہتے ہیں اب چلتے ہیں، ہم نے کھانا تو دے دیا، کہا عمر نے جس طرح روتے ہوئے دیکھا ہے، جب تک یہ مسکراتے ہوئے بچے دیکھے گا نہیں عمر واپس نہیں جائے گا۔ عمر گھر سے نکلتا ہے، ریاستیں اس طرح بنتی ہیں، گھر سے نکلتا ہے، ایک نوجوان بڑا پریشان ہے، پوچھا کیا ہوا؟ ما الذی افزعک، کس وجہ سے پریشان ہو؟ کہا خلیفہ سے ملنے آیا ہوں، بیوی امید سے ہے اور پریشانی ہے، نہ جانے ابھی زچگی کا وقت آ گیا ہے۔ کہا پریشان نہ ہوئے، فوراً دوڑے، گھر آئے، کون؟ خلیفۃ المسلمین۔ گھر آ کے دیکھا بیوی ام کلثوم جو سیدنا علی کی بیٹی ہیں سو رہی ہیں، جگایا، کہا یا ام کلثوم الخیر قد ساقہ اللہ الیک، اے ام کلثوم اٹھو، ایک نیکی کھینچ کے اللہ تمہارے پاس لے آئے ہیں۔ فقامت فابتسمت وتوضأت، ام کلثوم اٹھی، مسکرائی اور کہتی ہیں ابشر، خوش ہو جائیے، کیا حکم ہے؟ میں تیار ہوں، کوئی پریویس ریکارڈ نہیں، گائنی ڈاکٹر نہیں، خلیفہ وقت چل رہے ہیں، خاتون اول ساتھ ہے، کہا جاؤ خیمے میں پہنچو، عورت پریشان ہے، خود لکڑیاں چنی، کھانا پکوایا، اس نوجوان کے ساتھ، اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ عمر خوش ہو گئے کہ اللہ جلال نے رحمت نازل کر دی، کھانا پکا کے اس کے حوالے کیا، اپنی بیوی ام کلثوم سیدنا علی کی بیٹی ہیں، ان کو ساتھ لیا اور گھر آئے اور آ کے دونوں سجدے میں گر گئے، اللہ یہ رات بھی ایسی گزری ہے کہ ہم تیری مخلوق کی خدمت کر کے سوئے ہیں، اللہ قبول کر لینا۔ صبح اٹھتا ہے نوجوان، آ کے کہتا ہے خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمر سامنے بیٹھے ہیں، کہا بتاؤ، کہا نہیں آپ تو میرے ساتھ لکڑیاں چن رہے تھے، مجھے تو خلیفہ سے ملنا ہے، اور کہا بات کرو، مجھے لوگ خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ ریاستیں اس طرح بنتی ہیں، قومیں اس طرح عروج حاصل کرتی ہیں، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ سخت دھوپ ہے اور ایک صدقے کے اونٹ کو اچھی طرح مالش کر رہے ہیں۔ سعد آتے ہیں مومنوں کے، خلیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کسی غلام کو کہہ دیتے، وہ صدقے کے اونٹ کو مالش کر دیتا۔ کہا جانتے ہو یہ یتیموں کا مال ہے، یہ مسکینوں کا مال ہے، یہ بیت المال کا مال ہے، تم غلام کی بات کر رہے ہو؟ مجھ سے بڑا دنیا میں غلام اللہ کا ہے کون؟ میں اس لیے اس کی خدمت کر رہا ہوں، یہ مہنگا بکے گا، مسکینوں اور یتیموں کے کام آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت ان اللہ تعالی سائلی عنها یوم القیامہ، اگر ایک بکری وہ مر گئی فرات کے کنارے میں یا راستے میں الجھ گیا کوئی خچر، تو اللہ مجھے پوچھیں گے لم لم تعبد لها الطریق، تم نے روڈ درست کیوں نہیں بنایا کہ یہ خچر کیوں الجھا ہے، یہ سامان لے جانے والا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ
جب ان کے دور میں قحط سالی آئی، کہا لوگوں میں تمہیں تو منع نہیں کرتا، لیکن قحط سالی کے دور میں نہ میں گھی استعمال کروں گا نہ گوشت استعمال کروں گا۔ راوی کہتے ہیں رنگ سفید تھا، امت کے فکر میں رنگ سیاہ ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ راوی کہتے ہیں ظننا ان عمر سیموت ہما بامر المسلمین، ہو سکتا ہے اگر یہ غم جاری رہا تو کہیں عمر فوت نہ ہو جائیں۔ عمر نے ریاست مدینہ اس طرح مضبوط کی، اور دوسرا کام کیا جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، اقربا پروری نہیں کی، چادریں تقسیم ہونے لگی، سب کو چادریں دی، ایک عمدہ چادر بچی، صحابہ نے مشورہ دیا یہ آپ اپنی بیوی کو دے دیجئے، آپ خلیفہ ہیں۔ کہا نہیں، میں یہ چادر جو ہے دوں گا اس صحابیہ کو جس کے بارے میں جانتا ہوں، ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ صحابیہ ہیں جو جنگ احد میں قیدیوں کو پانی پلا رہی تھی، میں اس کی خدمات کے بدلے میں اس کو دینا چاہتا ہوں، میری بیوی کی خیر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین کا 4000 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ بیٹے کی باری آئی، کہا اس کا 3500 درہم مقرر کیا جائے۔ سوالی نے سوال کیا وہ کیوں؟ ہجرت تو عبداللہ بن عمر نے بھی کی، اور کہا سمجھا بھی کرو، ہر ایک نے ہجرت اکیلے کی، یہ تو اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کر کے آیا تھا، اس کو تو اتنے دکھ نہیں پہنچے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وظائف مقرر کر رہے تھے تو عبد الرحمن ابن عوف نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے خاندان سے شروع کیجئے۔ کہا نہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول کا خاندان بنو ہاشم کے وظائف مقرر کرو، پھر بنو امیہ کے وظائف مقرر کرو، اور آخر میں اپنے خاندان بنو عدی کے وظائف مقرر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کو ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت ملی۔ جب آپ شہید ہوئے اور شہادت سے پہلے آپ نے کمیٹی مقرر کی کہ ان لوگوں میں سے آپ خلیفہ بنا لینا، کہا میرے بیٹے کو شامل نہ کرنا، کہا میرے بہنوئی کو شامل نہ کرنا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، میں اقربا پروری کی جڑ اکھاڑنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر نے ریاست کو مضبوط کیا تو اقربا پروری سے دور رہ کر، اور تیسرا کام یہ کیا عدالتوں کو مضبوط کیا۔ زید بن ثابت جسٹس ہے، ابی بن کعب شکایت لے کے آئے ہیں، اور مقابلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا گیا۔ سیدنا زید بن ثابت نے جگہ بنائی کہ خلیفہ بیٹھ جائے، کہا میں فیصلے سے پہلے تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں فیصلہ کر لو، لیکن اس وقت تک دوبارہ تم فیصلے کے اہل نہیں ہوگے جب تک وقت کا خلیفہ اور عام مسلمان برابر نہ تیرے سامنے ہو جائیں۔ تم نے اس طرح کا احترام اس موقع پہ مجھے کیوں دیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالتوں کو مضبوط کیا، اور آج کی عدالتیں کہتی ہیں کہ فلاں کو استثناء ہے، جس کو یہ عہدہ مل جائے اس کو باہر سے ہی بیل مل جائے گی۔ ریاست مدینہ کا مفہوم تو سمجھا کرو۔ کبھی 40 والیوم کی کتابیں جو رکھی ہیں، جن کتابوں پہ فخر ہے، یہ لا ہے، جن کتابوں پہ فخر ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ لا کا احترام ہو، لیکن اس کے مطابق فیصلے بھی ہوں، نفوذ بھی ہو۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب ایک فیصلہ ہوا، ایک وڈیرے نے فیصلے کو پھاڑ دیا، امام شوکانی نے استعفیٰ دے دیا۔ وقت کے خلیفہ کو یمن میں پتہ چلا کہ امام شوکانی مستعفی ہو گئے ہیں، کہا فوج کو بلاؤ، اس شخص کو وڈیرے کو اس کی زمین پہ لے جاؤ، اس کے پاؤں میں رسی باندھو، گھسیٹ کے امام شوکانی کے پاس لے کے آؤ اور آ کے سوری کرواؤ، تب امام شوکانی استعفیٰ واپس لے گا۔ دنیا میں ریاستیں اس طرح قائم ہوتی ہیں۔ 7ویں صدی میں جسٹس حمزہ تھا جس نے وقت بادشاہ کی گواہی کو رد کر دیا۔ پوچھا سبب کیا ہے؟ میں بادشاہ ہوں۔ کہا تم وقت میں صبح کی نماز نہیں پڑھتے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری گواہی میں لے لوں، کیونکہ قرآن اور حدیث کہتی ہے ذوی عدل منکم، عدل و انصاف پر مبنی گواہی دینے والا ہے، اس کی گواہی کنسیڈر ہوتی ہے۔ امام
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نزدیک عزت کا معیار آج کل کا معیار نہیں تھا. وہ انسان جو زمین پہ سونے والا، پھر اللہ نے ان کو وسعت دی، ہر حال میں خوش ہونے والا. ایک وقت تھا کہ دونوں کندھوں کے درمیان 12 پیوند تھے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب بحرین کا مال آیا اور پھر فتوحات ہوئی تو اللہ کے رسول نے 3 دعائیں دی تھی. عمر 3 دعائیں یاد رکھنا: البس جدیدن، نیا پہننا، وعش حمیدن، زندگی ایسا گزارنا کہ ہر شخص تیری تعریف کرے، ومت شہیدن، موت تو آنی ہے لیکن شہادت کی موت اللہ سے مانگنا. پھر عمر نیا ہی پہنتے تھے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر ایک نے تعریف ہی کی. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی موت ہی ان کو نصیب ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دعا کرتے: اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. صحیح بخاری کی روایت ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سلطنت بہت وسیع ہو گئی، جب آخری مرتبہ مکہ سے نکلتے ہیں تو بطحا جگہ پہ اپنی سواری کو بٹھاتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں. آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتے ہیں: اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفرط. اے اللہ، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری قوتیں بھی کم ہو گئی ہیں اور میری رعایا بھی بڑی دور دور تک پھیل گئی ہے. اللہ کہیں میرے رعایا کو ضائع نہ کر بیٹھوں، مجھے اپنے پاس بلا لے تاکہ یہ ضائع نہ ہو اور میں کسی کے ساتھ کوئی کمی نہ کروں. سیدنا عمر واپس آتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں. ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی. کیسے ہوئی؟ بیٹی حفصہ سوال کرتی ہیں. آپ نے سوال کیا اللہ سے کہ مدینہ میں شہادت ملے، یہاں تو کوئی یہودی عیسائی نہیں، یہاں کیسے شہادت ملے گی؟ سیدنا عمر مسکرا کے کہتے ہیں: سألت ربی وارجو ان یلبی بی ربی. اور میں نے اپنے رب سے کہا ہے نا، میرا رب میری بات کو پورا کرے گا، مجھے یقین ہے. اور اللہ ذو جلال نے ان کی اس آرزو کو پورا کیا. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اپنی پسندیدہ سورت یوسف کی تلاوت کر رہے تھے تو ایک شخص ظالم آیا جس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ ابو لؤلؤ مجوسی نے وار کیا اور اس وار کی پاداش میں ہی شہید ہوئے. سید المرسلین کے یہ صحابی ابھی آخری سانسوں میں تھے. سیدنا عبداللہ ابن عباس آئے، کہتے ہیں: عمر فکر نہ کرو، اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے، آپ تو جنت کے مہمان ہیں. عمر رونے لگ گئے، کہا: نہیں، لالی ولا علی، مجھے صرف اتنا ہی اللہ دے دے، نہ مجھ سے کچھ لے، مجھے برابر برابر چھوڑ دے، میں پھر بھی راضی ہوں. سیدنا عمر آخری سانسوں میں ہیں. ایک شخص پتہ لینے آ رہا ہے، نوجوان کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے. کہتے ہیں: پتہ لینے تو آئے ہو، میری بات بھی سنو. ارفع ازارک، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اٹھا لو. فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، یہ چادر ٹخنوں سے اٹھاؤ گے تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور متقی بننے کے لیے بھی ضروری ہے. موت و حیات کی کشمکش میں بھی، آخری لمحات میں بھی دین کی دعوت دیتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب کے پاس چلے گئے. سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور ذی الحجہ کے آخری ایام میں ہی وہ شہید ہوئے. اللہ ذو الجلال قیامت کے دن ہم سب کو اپنے محبوب کے اس پیارے صحابی کی رفاقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا اٹھایا اور پوری دنیا پر پھیلایا اور وہ نظام دیا جو 1400 سال کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. اہل بیت کے ساتھ سیدنا عمر کا تعلق کس قدر پیارا تھا. جب وظائف تقسیم کرنے لگے تو سب سے پہلے
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو اللہ کے رسول کے چچا تھے. کہا آپ مسلمان ہوئے ہیں, مجھے میرے باپ کے اسلام سے آپ کا اسلام پہ زیادہ خوشی ہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم کی. یمن سے اچھے اچھے لباس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب دیکھا کہ سیدنا حسن و حسین کو وہ لباس پورے نہیں آئے, کہا تقسیم روک دو, جب تک حسن و حسین جو جنت کے شہزادے ہیں, جو اللہ کے رسول کے پھول ہیں, جب تک ان کو لباس نہیں ملے گا میں کسی اور کو نہیں دوں گا. یمن بھجوایا اور دوبارہ لباس منگوا کے سیدنا حسن و حسین کو پہنایا. محمد بن حنفیہ جو سیدنا علی کے بیٹے ہیں وہ پوچھتے ہیں ابا جان ایک بات تو بتائیے, امت میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو سیدنا علی فرماتے ہیں بیٹا سنو سب سے بہترین ابو بکر ہیں. بیٹے نے پھر پوچھا ابا جان پھر کون؟ کہا بیٹا ابو بکر کے بعد عمر ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ایک چادر پہنے رکھتے. لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ چادر ہر وقت آپ پہنتے ہو, یہ اتنی اچھی لگتی ہے. کہا جانتے ہو یہ کون سی چادر ہے؟ یہ میرے پیارے دوست عمر نے مجھے گفٹ کیا تھا. آج وہ دنیا میں نہیں رہے تو میں تو عمر کی یاد میں یہ چادر رکھی ہوئی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لا يفضلني احد على ابی بکر وعمر, کوئی شخص میری فضیلت ابو بکر و عمر پر بیان نہ کرے. ولا يفضلني احد عليهما الا جعلته جلد المفتری, مجھے اگر پتہ چل گیا کہ کسی نے کہا ہے کہ علی ابو بکر و عمر سے افضل ہیں, جس طرح بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے لگتے ہیں علی اس کو بھی اتنے کوڑے لگائے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا يجمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن, لوگوں گواہ رہنا ایک دل میں علی کی محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ہی کہا تھا ابو بکر و عمر یہ جنت میں بوڑھے لوگوں کے سردار ہیں. سیدنا عمر سیدنا علی کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول تو جا چکے, ابو بکر تو جا چکے, میری ایک تمنا ہے کسی طریقے سے میرا اس گھر سے تعلق جڑ جائے, آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے. کہا اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ سیدنا عمر کا نکاح سیدنا علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا. پھر اللہ ذوالجلال نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیٹی سے اولاد بھی دی, اور خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں اپنا مشیر خاص پہلے دن سے ہی کس کو مقرر کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور کس کو مقرر کیا؟ کہا یہ روم اور فارس کی اینٹ سے اینٹ بچانے کے مشورے دینے والے قراء بھی آئے لیکن علی ضرور آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر نے 40,000 درہم دیا اور سیدہ ام کلثوم جو سیدنا علی کی بیٹی ہے ان سے نکاح کیا, اور اللہ ذوالجلال نے ایک بیٹی رقیہ اور زید ان سے اولاد بھی دی. خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ابو بکر بھی ہے. جب انہوں نے سیدہ فاطمہ کے بعد شادی کی تو ابو بکر پہلے بیٹے کا نام رکھا, دوسرے کا نام عمر رکھا اور تیسرے کا نام عثمان رکھا. اس لیے محمد بن علی باقر کہا کرتے تھے من لم يعرف فضل ابی بکر وعمر فقد جہل السنہ, جس بندے کو ابو بکر و عمر کی فضیلت کا اعتراف نہیں وہ سنت سے جاہل ہے. اور اسی لیے جعفر بن محمد کہا کرتے تھے اللہم انی احب ابا بکر وعمر واتولاہما, اللہ گواہ رہنا میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں, یہ علی کی اولاد باتیں کر رہی ہے. اور ساتھ کہتے ہیں اے اللہ ان کان لی یعنی خلاف هذا فلا لانت لی شفاعت محمد,
اگر میں ابو بکر و عمر کی محبت اپنے دل میں نہ رکھوں تو مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ یہ دشمنوں کے بنائے ہوئے قصے، یہ من گھڑت کہانیاں، یہ ساری کی ساری اخصوصات، یہ گھڑی ہوئی باتوں کے پیچھے مومنوں نہ لگا کرو۔ کتابیں کھولیے، صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتابوں کو کھولیے۔ سیدنا عمر کا پیار کتنا تھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اہل بیت کے ساتھ، اور کہا جب تک میں زندہ ہوں نبی کی بیویوں کا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں عمر اکیلا نہ ایسا کام کرو، یہ کام مجھے بھی کرنے دو۔ کہا اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ میں نبی کے گھرانے کا خادم اور نوکری اور چاکری کرنے والا ہوں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صحابہ کے منہج کو اختیار کرنے اور قیامت کے دن ان کی رفاقت نصیب جن کو ہوگی ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔